ایک بادشاہ کے اندر نا ایک بادشاہ تھا، وہاں پر ایک ایسا اصول بنا ہوا تھا، اگر کسی کو بادشاہ بنانا ہے نا تو کتنے 5 سالوں کے لیے بناتے، جیسے ہی 5 سال مکمل ہو جاتے تھے نا تو اس بادشاہ کو کیا درندوں کے سامنے ڈال دیتے، اور وہ درندے چیر پھاڑ کرنے والے کیا اس کو بادشاہ کو چیر پھاڑ کر کے بالکل اس کی ایسی موت دردناک ہو جاتی کہ بس 5 سال تک وہ عیش کرتا، 5 سال جیسے ہی پورے ہوتے وہ درندوں کے سامنے، ایسے ان کا سرکل چلتا رہا، ایسے بادشاہ کئی درندوں کی خوراک بن گئے۔ لیکن ایک مرتبہ کئی دانا بادشاہ آیا، ایسا تو دانا بادشاہ ایسا ذہین آیا، اس کو جیسے ہی مسند پہ بٹھایا نا بادشاہ کی، اس نے کیا کیا، اس نے کو پتا تھا کہ مجھے وہاں پر ڈالا جائے گا، پھر اس نے کیا کیا، جیسے بادشاہ پر آیا پھر وہاں پر درندوں کے پاس گیا، کبھی گوشت کھلا رہا ہے، کبھی بکری کھلا رہا ہے، کبھی کیا کھلا رہا ہے، کبھی کیا کھلا رہا ہے، ان درندوں سے ایسی تو دوستی اس نے کر لی نا، ایسی تو دوستی کر لی، جیسے ہی اس بادشاہ کے 5 سال مکمل ہوئے نا، اپنے روٹین کے تحت اس کو کیا لا کر جا کر درندوں کے سامنے چھوڑ دیا کہ درندے کھا جائیں گے۔ اب درندوں کو تو یہ ویسے ہی کھانا کھلا رہا تھا، جیسے ان درندوں نے دیکھا نا وہی ہمارا دوست ہے بادشاہ ہے، تو سارے کے سارے درندے کیا اس کے پاؤں میں پڑ گئے، پاؤں چاٹ رہے۔ اب سارے بادشاہ والے حیران ہو گئے، یار یہ ماجرا ہی الگ ہو گیا، شیر اور بکری کی آپس میں بنتی کب سے، یہ تو عقل نہیں مانتی، کیسے ہو گیا یہ؟ تو تب اس بادشاہ سے پوچھا، بھائی تم نے ایسا جادو کون سا کیا کہ یہ شیر جو بھوکے ہیں تمہارے پاؤں چاٹ رہے ہیں؟ تو اس وقت اس نے تاریخی جملہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ جو میری عزت توقیر کرو گے نا صرف 5 سال کے لیے کرو گے، 5 سال کے بعد مجھے پتا ہے مجھے جو ہے نا یہاں پر لا کر تم لوگوں نے بے دردگی سے موت دے دینی ہے، میں مر جاؤں گا۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ اصل میرا مقام یہ نہیں ہے، اصل میری جگہ وہ ہے، میں نے اس جگہ کو بنانا تھا، اب یہاں پر تو میری بادشاہت ہے ہی ہے لیکن وہاں پر بھی میری بادشاہت ہے کہ لطف سجن دم بے دم کارے سجن گا، انج بھی سجن واہ واہ انج بھی واہ۔ تو اس سے جو دانا ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھاتے ہیں انسان جو اس دنیا میں آیا نا اصل زندگی یہ نہیں ہے، آپ بھلے جتنا کما لیں، بھائی بڑے سے بڑے مرسڈیز پر گھوم لیں، بڑے سے بڑے بنگلے پر آپ بھی راج کر لیں، رہ لیں، ایسیوں کے نیچے رہ لیں، لیکن اصل زندگی آپ کی یہ نہیں ہے۔ جب سانس گئی نا پھر آپ کو اٹھا کر وہی قبرستان میں لے کر جایا کرے گا۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوئے نا تو وہاں پر آپ کی واہ واہ ہے ہی ہے، اگر آپ کے اعمال نہیں ہے نا تو یہ سارے کے سارا دنیا کا بے فضول ہے، آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کمایا آپ نے ہے لیکن کیا ہے اڑائیں گے کوئی اور، کھائے گا کوئی اور، استعمال کوئی اور کرے گا، لیکن کیا ہے سارے کا سارا حساب آپ کو دینا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر دیکھ لیں کہ آپ اس دنیاوی طور پر اس دنیا کی عیش و آرام کی یہ جو ہے نا اچھی راحت چاہتے ہیں یا آخرت کی چاہتے ہیں؟ اگر آخرت کی چاہتے ہیں پھر میں اور آپ دیکھ لیں اپنے گریبان میں، کیا میرے ایسے اعمال ہیں کہ اگر میں آج مر جاؤں تو کل بروز قیامت میں اپنے رب کو منہ دکھا سکوں گا، اور اگر میں مر جاؤں تو کیا جنت میں چلا جاؤں گا؟ اگر نہیں ہے نا تو یہ سوالیہ نشان میرے اور آپ دونوں کے لیے، اور موت کا وقت کسی کو بھی نہیں پتا، بہت سارے لوگ جوان سارے کچھ جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا سنایا قبول و مقبول فرمائے۔